السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کی رحمتوں کا اور عنایتوں کا کروڑوں بار شکر ہے۔ اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء السیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب کی اس محفل نور میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اخلاص اور ہمارے ایمان کی بنیاد پر اس مجلس نور کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور اس کے تصدق سے دانائی سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاح لامکاں علیہ تحیت و ثنا کی روح پر نور ہماری جانب توجہ خاص فرمائے گی، اور دین و دنیا کی شادمانیاں، کامیابیاں، کامرانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ سیدہ کائنات کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور مناقب کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور ایک بحر زخار ناپیدہ کنار ہے۔ ایک واقعہ اور ایک سنہری واقعہ جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دونوں شہزادوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے والد گرامی سید العالمین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا اور رفعتوں کا ایک لازوال باب ہے۔ ان واقعات میں سے یہ واقعہ ہے، اور اس واقعہ کو واقعہ مباہلہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن حکیم فرقان مجید کی تیسری سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ یہ واقعہ ان واقعات میں سے ہے جو تن کے تقدس پر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی وجاہت پر دلیل نادق اور شہادت صادق ہے۔ سن ہجری کے 9ویں سال میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پربہار میں کثرت سے وفود نے شرکت کی، جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ نصر کے اندر فرمایا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب کامیابی اور کامرانی آپ کے پاس حاضر خدمت ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اور موج در موج اور گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ ایسے میں آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے اور اپنے رب کی حمد کیجئے، اور اللہ رب العزت سے غفران رحمت کو طلب کرتے رہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم بار بار اپنے بندوں کی جانب نگاہ رحمت فرمانے والا ہے۔ سن 9 ہجری کو
عام الوفود کہا جاتا ہے۔ وفود وفد کی جمع ہے، اور وفد ڈیلیگیشن کو کہا جاتا ہے، لوگوں کا ایک جتھا۔ سن 9 ہجری میں کثرت سے وفود مختلف علاقوں سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پربہار میں اور حضور پر نور میں اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست نور پر مشرف با اسلام ہوئے۔ سن 9 ہجری میں جو پہلا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یہ وفد نجران سے آیا تھا، اور مورخین اور سیرت نگاروں نے سن 9 ہجری کے واقعات کی ابتدا وفد نجران کے شاہ سواروں سے کی ہے۔ نجران ایک وسیع و عریض علاقہ کا نام ہے جو مکۃ المکرمہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلہ پر واقع ہے، اور اس وقت یعنی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نور میں نجران کے علاقے میں 70 گاؤں تھے، اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جنگجو جوان موجود تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سردار اور ان کے اسقف کی جانب اسلام کی طرف بلانے کے لیے دعوت نامہ رقم فرمایا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ عیسائیوں سے مخاطب تھے اور آپ کے مخاطبین عیسائی تھے، اس لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات اس انداز سے لکھے کہ آپ نے فرمایا: بسمی الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اسقف نجران و اہل نجران۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے الہ کے طور پر کیا۔ فرمایا کہ ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے معبود حقیقی کے نام سے میں اس خط کی ابتدا کر رہا ہوں، اور یہ خط اللہ کے رسول کی طرف سے نجران کے اسوق اور نجران کے لوگوں کی طرف ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نامہ مبارک میں، اپنے اس مکتوب مقدس میں نجران کے رئیس کو اور نجران کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تھی، اور ساتھ ہی اس امر کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر تم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور تمہارے دل اسلام کے نور سے روشن اور منور ہو جائیں گے اور تمہاری زندگیاں کی تاریکیاں اسلام کے نور سے چھٹ جائیں گی، تو میں تمہیں یقین دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کامیابیاں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اور اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے بلکہ اس دعوت کو تم ٹھکرا دو گے، تو اس کے نتیجہ میں دنیا کی ذلتیں بھی تمہارا مقدر ہوں گی اور آخرت کی رسوائیاں بھی تمہارا مقدر ہوں گی، تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کرو گے تو تمہارے سروں پر اسلام کی تلوار لٹک جائے گی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ اسلام کا دعوت نامہ اسقف رئیس نجران کی پہنچا تو اس نے اپنے مشیر کو بلایا، جس کا نام شرحبیل تھا، اور شرحبیل سے اس نامہ مبارک اور اس دعوت کے بارے اور اس دعوت کی قبولیت کے حوالے سے اور اس دعوت کو رد کر دینے کے حوالہ سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب مقدس کے مندرجات کا ذکر کیا۔ شرحبیل نے اسقف نجران سے یہ کہا کہ دنیا کے معاملات میں تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، مگر اس معاملہ میں میں تجھے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہوں۔ بلکہ شرحبیل نے اسقف نجران کو تورات، زبور اور انجیل کی ان آیات کی طرف رہنمائی کی جن میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، مگر اسقف نجران کو یہ اچھا نہیں لگا اور اس کے دل کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اس نے پھر اپنے 2 مزید مشیروں کو بلایا، جس کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام جبار بن فیض تھا۔
ان تینوں نے معذرت پیش کر دی اور ان تینوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم تمہیں کوئی مشورہ دینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے معلومات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں ایک آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، جس نبی کی امت میں ساری کائنات اور ساری انسانیت ہوگی۔ اس خف نجران نے جب ہر ایک سے اس طرح کے مشورہ کو دیکھا تو اس نے گھنٹی بجائی، اور گھنٹی اور ناقوس کا بجانا یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تھا۔ نجران کے لوگ اس خف نجران کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور نجران کے اس خف نے اہل یان نجران کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب مبارک سے اور ان تین اپنے مشیروں کے مشورہ سے آگاہ کیا۔ لوگوں نے ایک آواز ہو کر اس خف نجران کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے ان تین مشیروں کو تم نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجو کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو قریب سے دیکھیں، آپ کے احوال کو، آپ کی گفتار کو، آپ کے کردار کو، آپ کی دعوت کے انداز کو اور آپ کے پر نور ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور واپس آ کر رپورٹ کریں۔ واپس میں ان کی رپورٹنگ پر ہمارا لاہ عمل مرتب ہوگا۔ چنانچہ 60 لوگ سن 9 ہجری کی ابتدا میں مدینہ المنورہ حاضر ہوئے۔ ان میں 14 لوگ جو تھے وہ ان کے رئیس تھے۔ ان میں سے 3 تو وہ زیرک لوگ تھے، جن میں سے ایک کا نام شرحبیل، ایک کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام جبار بن فیض تھا۔ یہ انتہائی زیرک، دانا، فطین اور ذہین انسان تھے۔ ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا، جس کا لقب عاقب تھا، اور یہ ساری قوم کا امیر اور مشیر تھا۔ اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسرے کا نام الاہم تھا، جو السید کے لقب سے ملقب تھا۔ قافلہ کی آمد و رفت اور قیام و کوچ کا سارا انتظام اسی کے سپرد ہوتا تھا۔ اور تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، جو بنی بکر بن وائل کا فرد تھا۔ یہ سارے لوگ جو قافلہ میں 60 کے قریب افراد تھے، یہ سن 9 ہجری کی ابتدا میں مدینہ المنورہ حاضر ہوئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور یہ نماز عصر کا وقت تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ المنورہ کے باہر اپنے لباس کو تبدیل کر لیا تھا۔ انہوں نے زرق برق لباس پہنا تھا، زیورات سجائے تھے، اور اپنے ہاتھوں انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی تھیں۔ یہ مسجد نبوی میں آئے، اور ان نے آتے ہی مسجد نبوی کے ایک حصے میں کھڑے ہو کر مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی عبادت کی ابتدا کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہ مناسب معلوم نہیں ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان کو مسجد کے اندر اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہ دی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا کہ انہیں اپنے اعتقاد اور اپنے عقیدہ کے مطابق عبادت کرنے دو۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، مگر دانائے سبل ختم الرسول مولا کل تاجدار دو جہاں علیہ تحیت وثنا نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سلسلہ کلام کی ابتدا کرنی چاہی اور گفتگو کرنے لگے، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چپ سادھ لی تھی، اور ان کی کسی بات پر کوئی ریسپانس آپ نہیں عطا فرما رہے تھے۔ اس پر یہ لوگ انتہائی دل برداشتہ ہوئے۔ ان لوگوں کے چونکہ تاجر لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، لہذا یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس رویہ کا ان سے ذکر کیا، اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ وہ قوم کے نمائندہ بن کر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نصیحت کے کلمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
رمز شناس تھے اور آپ کی طبیعت اور آپ کی فطرت کے رجحانات اور میلانات سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو زرق برق اور زر نگار لباس پہن رکھے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، یہ وجہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کلام نہیں فرمایا۔ ان لوگوں نے اپنے زرق برق لباس اتار دیے، اپنی ہاتھوں کو انگوٹھیوں سے خالی کر دیا اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کے سلام کو قبول فرمایا اور اپنی گفتگو اور اپنی گفتار اور اپنی خوبصورت باتوں کا رخ ان لوگوں کی جانب متوجہ کیا۔ ان لوگوں کو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے معلومات تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی، مگر ان لوگوں نے جواباً یہ کہا کہ ہم تو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور ہمارے سینے ایمان کے نور سے منور، روشن، درخشندہ اور تابندہ ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچی بات نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، تمہارا شراب کو پینا اور خنزیر کا کھانا تمہارے اس دعویٰ کی تکذیب کر رہا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بھی ہے جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ ابو حارثہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوت و خلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے بڑی تعظیم اور بڑی تکریم کرتا تھا۔ جب ابو حارثہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا تو یہ خچر پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی جس کا نام کرد بن علقمہ تھا وہ بھی اپنے خچر پر سوار تھا۔ ابو حارثہ کا خچر ایک دفعہ پھسلا تو اس کے بھائی نے تعیس الابعد کہا۔ یہ عرب لوگ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بد دعا کے لیے کلمات استعمال کرتے تھے، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اللہ رب العزت نے اس انداز کا رکھا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب و شتم کو دور کر دیا ہے، طعن و تشنیع کو دور کر دیا ہے اور آپ کی عیب جوئی کو دور کر دیا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس شخص نے کہا تعیس الابعد۔ تعیسہ کا معنی ہے ناکام ہو، نامراد ہو، اور ابعد سے اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعیسہ کے لفظ استعمال کیے جو واضح انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی تھی، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک عیسائی کی طرف سے ہے۔ اس لیے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس اندیکھے فداکار نے اپنے بھائی کو جواباً یہ کہا بل تعیست انت، بلکہ تو ناکام و نامراد ہو اور تیرے منہ میں خاک ہو۔ اس پر بھائی تلملا اٹھا اور اس کے بھائی نے یہ کہا کہ ابو حارثہ جب ان کے بارے تمہارا یہ اعتقاد اور تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھر تم دائرہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ کرد نے اپنے بھائی ابو حارثہ کی جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں گھر کر گئی اور کچھ عرصہ کے بعد یہ کرد جس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات کو استعمال کیا تھا، اس پر اللہ رب العزت نے کرم کر دیا۔ پروردگار عالم کی عنایات اور مہربانیاں اس پر برسنے لگیں اور یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لاجواب کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو اس کلام کے اندر رب ذوالجلال کے کلام کی قوتیں کار فرما ہوتی تھیں اور بڑے بڑے مخالفین جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بلند آواز سے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس تلاوت کو جو سن لیتا تھا، جن کانوں تک وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت پہنچ جائے گی، ان کے ایمان کا انداز اور ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان اصحاب اربعہ نورانیہ مقدسہ
کی محبت میں رکھے، ان کی محبت میں موت اور ان کی محبت میں وقت حشر اور ان کی محبت میں ہمیں قبر کی خلوت عطا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی اور ملتمس ہوں کہ جس بزرگ نے، جس ماں نے، جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بیٹے نے اور جس بیٹی نے فقیر کی ان معروضات کو سماعت کیا اور غور سے سماعت کیا، پروردگار عالم ان تمام کو اپنی بارگاہ خاص سے خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ ان کی اولاد کے دنیا اور دین کو اللہ رب العزت کامیاب و کامران فرمائے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔